تیسری دعا کیا ہے؟ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کتاب چھوٹی لیکن چھوٹی نہیں ہے. اور اہل علم کی کتابوں کا یہی ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ اس میں کلام قلیل ہوتا ہے اور منفعت کثیر ہوتی ہے. جو واقعی علماء ہوتے ہیں ان کی الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن بات بڑی ہوتی ہے اس میں، اور جتنا اس کو آپ گہرائی سے پڑھتے چلے جائیں گے اس میں بہت ساری باتیں آپ کو ملتی ہیں. وہ تھوڑا سا لکھتے ہیں لیکن وہ تھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم سمندر سمیٹ دیے کوزے میں، اس طرح سے ہوتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان لوگوں میں سے بنائیں جن کی 3 صفات بیان کی یہاں پہ، کہ جب اسے دیا جائے تو وہ شکر کرے، جب اسے اس پر مصیبت آئے، آزمائش آئے تو وہ صبر کرے، اور 3 جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ استغفار کرے. عطا کیا جائے چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو، کیا کرے اللہ کا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اسی طرح سے شکر کی آیتیں، کتنی ساری آیتیں، حدیثیں کتنی، ہم ایک دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ. تو چاہے دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو، نعمت ہو، اس پر کیا کرے بندہ؟ اللہ کا شکر کرے. لیکن مصیبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے اور کبھی دین میں ہوتی ہے. دنیا میں مصیبت آئے، پیسے کھو گئے، باہر گاڑی آپ نے لگائی تھی، چابی نہیں تھی اس کے اندر اور گاڑی چلی گئی، مسجد میں آئے آپ جوتے پہن کے آئے، چپل نئے نئے تھے اور وہ بھی چلے گئے، کھو گیا آپ کا. بیماری، مصیبت، پریشانی، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ دنیا میں مصیبت ہے، جسم میں، مال میں، چیزوں میں. لیکن دین میں مصیبت یہ ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، اس کی بھرپائی کیا ہے؟ صبر کرنا. صبر کر رہا ہوں میں، اس کی بھرپائی کیا ہے؟ استغفار. تو یہاں پر نعمت دین و دنیا کی اور مصیبت دین و دنیا کی، اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اجمالاً انہوں نے بنا دیا کہ اللہ تجھ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب اس سے خیر اس کو ملے، خیر نصیب ہو دین کی یا دنیا کی، تو کیا کرے؟ اس پر اللہ کا شکر کرے. اور اگر شر اس پر آئے دین کا یا دنیا کا، تو دنیا کا شر آئے تو کیا کریں؟ صبر کرے. دنیا کا شر آئے تو کیا کریں؟ صبر کرے. اور دینی شر کا مطلب کیا ہے؟ اس سے گناہ ہو گیا تو کیا کرے؟ اس پر استغفار کرے. تو دین و دنیا کے اعتبار سے، خیر و شر کے اعتبار سے وہ ایسا کرے جو واقعی اس کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تجھ کو ان میں سے بنا ہے. تو یہ دعا اس کو دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور کہا آخر میں کیا کہا؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. یہ 3 چیزیں کامیابی کی بنیادی شرطیں ہیں، کامیابی کے اسباب میں سے، کامیابی کا ذریعہ ہے. 3 چیزیں. آئیے دیکھتے ہیں 3 چیزیں کیا ہیں. نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ شکر کرنا اور صبر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اس کی ہر حالت خیر والی ہوتی ہے، وہ ہر سچویشن میں خیر سمیٹتا رہتا ہے. کون؟ مومن. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. کیا؟ ہر حال میں ثواب، خیر، بھلائی سمیٹنا. ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ. اگر اس پر اچھے حالات آتے ہیں، خوشی کے حالات آتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اور اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور نعمت بڑھتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر. جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ. اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ صبر کرنے سے اللہ کی معیت
اور اللہ کی نصرت نصیب ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ناکام ہوتا ہو وہ کامیاب ہوتا ہے. اور ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اللہ جس کی مدد کرے وہ ناکام ہوتا. تو مصیبت میں اللہ کی مدد پانے کا راستہ کیا ہے؟ صبر ہے. تو نعمت جب ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر. مصیبت جب آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر. اور کہا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. یعنی مصیبت میں جا کے بھی بھلائی سمیٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ مل جاتا، اللہ کی مدد مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے کیا کرتا ہے؟ اس کو نکالتا ہے، اور اس کو ثواب بھی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرتا ہے. تو یہ ہوا اللہ کی طرف سے نعمت کا پانا اور مصیبت میں صبر کرنا، لیکن دنیوی اعتبار سے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا حدیثیں اس میں. کہا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ بھی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈالتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک سٹیپ اور ہوتی ہے، اسی لیے کہا فمن صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجزع. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو مزید صبر کی توفیق دیتا ہے، اور جو شکایت کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، تو ایسے انسان کے حصے میں سوائے شکایت کے کچھ نہیں آتا. جیسے آپ دیکھیے صبر سے کیا کہا؟ فمن صبر فلہ الصبر. جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ صبر دیتا ہے. ایک انسان کی کیپیسٹی صبر سے بڑھتی ہے. ایک آدمی جم میں جا رہا ہے، جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، آج جتنی کیا اگر پابندی سے کرے تو آگے وہ کم کر پاتا ہے یا زیادہ؟ تو اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، وہ بڑی آزمائشوں میں پاس ہونے کے لائق بنتا ہے. اگر آج وہ صبر کر لے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، تو بڑی چیزوں پر صبر کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، کیپیسٹی آ جاتی ہے. لیکن اگر وہ صبر نہ کریں تو پھر صبر پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر اللہ کی شکایت کریں تو پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے نامہ عمل میں وہی رونا دھونا، واویلا مچانا، شور شرابہ آتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. اسی طرح سے بعض روایات میں آیا فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو مصیبت میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1706. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب تیسری چیز کیا بچی؟ ایک ہو گیا شکر، دوسرا ہوا صبر، اور تیسرا استغفار. استغفار نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ استغفار. یاد رکھیں گے اس کو، استغفار بولتے ہیں ہم لوگ، نہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ استغفار. استغفار ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ یہ ہے کہ آدمی نادم ہو اور استغفار کرے. سچی توبہ میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، اس گناہ پر ندامت ہو، وہ شرمندہ ہو، میں نے غلط کیا، اس کو احساس ہو. دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے توبہ 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 بولتے آدمی اور غلط بھی باتیں کرتا ہے. تو توبہ وہ ہے، واقعی توبہ وہ ہے جس میں ندامت ہو کہ کوئی برا کام میں نے کیا، اس پر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ندامت ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے، بولنا تو نہیں چاہیے لیکن فلانے کی بیٹی کا ایسا ہے، اللہ معاف کرے ایڈوانس میں. ہاں، بولنا تو نہیں چاہیے، بول رہے کیوں؟ تو اس طرح کے مقدمات سے کیا انسان کا گناہ صحیح ہو جاتا، پاپ دھل جاتا. غیبت کرنے والے عام طور سے ایسا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہے، بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بولنا چاہیے. ہاں
اس لیے کہ اس کے بغیر دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا میرا. تو التوبۃ من الذنب، گناہ سے توبہ واقعی کیا ہے؟ نمبر 1 الندم، انسان کو ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے غلط کیا. اس افسوس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی، افسوس ہونا چاہیے. نمبر 2 والاستغفار، استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت مانگنا. استغفار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ میری مغفرت کر دے. تو اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو اور اللہ سے اپنے گناہ کے لیے کیا مانگے؟ مغفرت مانگے. تو یہ 2 چیزیں اگر نہ ہوں توبہ نہیں ہوتی اس کی. تو ندامت بہت ضروری ہے. تو کہا کہ گناہ سے توبہ کیا ہے؟ ندامت اور استغفار. امام البیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے. نمبر 1 نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر اور گناہ پر استغفار. جس انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آ جائیں، شیخ کہتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاث عنوان السعادہ، یہ 3 چیزیں یہ سعادت کی کا ذریعہ ہیں. سعادت کس کو بولتے ہیں؟ سعید عربی زبان میں کہتے ہیں کامیاب، سکسیسفل. ایک انسان ایک دم اچیومنٹ اس کو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، وہ سعید ہے وہ. تو ایسا انسان جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے 3 چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. نعمت پر شکر، اور اس کو یاد رکھیں گے، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر اور غلطی پر استغفار. زندگی کا معمول اس کو ہم کو بنانا چاہیے.